فرانس کے لوگ بوکھلا گئے ہیں۔ شاید آپ کو یہ بات معلوم نہ ہو، یورپ کا صرف ایک ملک ایسا ہے جس میں مسلمان نہایت تیزی سے کافر مسلمان ہو رہے ہیں۔ سب سے زیادہ تیزی سے اسلام جو پھیل رہا ہے فرانس میں پھیل رہا ہے، اور اس کو کئی سال ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے سلسلہ شروع ہوا، ایک بڑے بزرگ عالم دین تھے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دوست تھے، حیدرآباد دکن کے رہنے والے ڈاکٹر حمید اللہ، بڑے محقق اسکالر تھے۔ یہاں پاکستان میں رہے، ہجرت پاکستان بننے کے بعد حیدرآباد دکن سے آ گئے تھے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بورڈ آف تعلیمات اسلام کے رکن رہے اسلامی دستور بنانے کے لیے، پھر فرانس چلے گئے تھے۔ ایسے ماہر آدمی تھے کہ وہاں رہتے رہتے انہوں نے تقریباً یورپ کی 1 درجن زبانوں میں مہارت پیدا کر لی، اور وہاں کی کئی زبانوں میں انہوں نے کتابیں تصنیف کی، مضمون لکھے۔ وہاں پھیل رہا تھا اسلام۔ ادھر تبلیغی جماعت نے سونے پر سہاگا کر دیا الحمدللہ، اور تیزی سے اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ بہت پہلے کی بات، آج مجھے یاد بھی نہیں رہے کتنے سال ہو گئے، جب میں پہلی مرتبہ فرانس گیا تو تبلیغ جماعت کے مرکز میں حاضری ہوئی۔ وہاں کے جو امیر تھے وہ یونس تھے، من تونس، تونس کے رہنے والے عرب تھے، اور امیر تھے تبلیغ جماعت کے، یونس ان کا نام تھا، تو مشہور ہے وہ یونس من تونس کے نام سے۔ انہوں نے مجھے بتلایا کہ الحمدللہ اسلام اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ آج کل فرانس میں روزانہ 16 آدمی مشرب اسلام ہو رہے ہیں، اور کافی عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ 16 آدمی مشرب اسلام روزانہ ہو رہے ہیں، اور جتنا اور اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ ہمارے دارالعلوم کے ایک پڑھے ہوئے حافظ قرآن تھے، اب بہت عرصے سے رہنے والے تھے سری لنکا کے، پھر جا کر وہاں آباد ہو گئے فرانس میں۔ انہی کی دعوت پر میں ایک مرتبہ گیا، دوسری مرتبہ گیا، تو انہوں نے بھی یہ بتلایا کہ اسلام اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور دوسری بات دوسری طرف یہ ہو رہی ہے کہ تقریباً روزانہ بلا ناغہ خودکشی کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ بے روزگاری ہے، فقر و فاقہ ہے؟ کہا کہ نہیں، گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، کفر کی بے چینی تھی، چین نہیں آتا، خودکشیاں کر رہے تھے بے تحاشا لوگ۔ اسلام پھیل رہا ہے، بوکھلا گئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے پردے پر پابندی لگائی خواتین پر، کہ برقع نہ پہنے، نقاب نہ ڈالیں۔ میں جرمنی گیا تو بعد میں صبر کر کے آ جاتے تھے۔ میں نے کہا بھائی تمہارے یہاں پابندی لگ رہی ہے پردے پر؟ کہنے کے بہت اچھا ہو رہا ہے، اتنی وہ پابندی لگاتے جا رہے ہیں، جو پہلے پردہ نہیں کرتی تھی عورتیں وہ بھی پردہ کرنے لگی ہیں، اب پردہ پھیلتا جا رہا ہے ہمارے یہاں۔ تو بوکھلا گئے ہیں فرانس کے لوگ۔ وہاں کے وزیر اعظم سے کسی نے پوچھا تھا، برسوں کی بات کہہ رہا ہوں، کہ آپ کا اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے؟ کہ ہاں پھیل رہا ہے۔ کہا کہ اگر یہاں کی اکثریت مسلمان ہو گئی، یہاں کے آثار تو ایسے نظر آ رہے ہیں کہ شاید اکثریت مسلمان ہو جائے، پھر آپ کیا کریں گے؟ کہنے لگا خود میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو فرانس کے لوگ بوکھلائے ہوئے ہیں، اور آج کی خبر ہے کہ چرچ کے اندر ہماری مسلم خاتون کو کسر قلم کر دیا ان خبیث لوگوں نے، اور 2 مسلمانوں کو اور شہید کیا ہے۔ اس واسطے کہ اسلام روکنے کی تدبیر ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ رکے گا نہیں اسلام، اسلام تو پھیلے گا، جتنا روکنا چاہیں گے پھیلتا جائے گا۔ الحمدللہ ہم نے اپیل کی ہے، مطالبہ بھی کیا ہے کہ NIC کا اجلاس بلایا جائے، اور ان تمام مسلم ممالک ان کا بائیکاٹ کریں، تجارتی بائیکاٹ بھی کریں،
اور ان کے سفارتی تعلقات بھی ختم کریں. یہ اس قابل نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا دوستانہ ہو. دعا بھی کرنی چاہیے. آج فرانسیسی پریشان ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کو فرانس میں آنے کی اجازت کیوں دی تھی ہم نے. اسلام جو پھیلتا ہے تلوار کے زور سے نہیں پھیلا. اسلام پھیلا ہے حقانیت کے زور سے. مسلمانوں کا جو کردار دیکھا اس سے متاثر ہو کر پہنچا. مجھ سے وہی پیرس کے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہاں جو کوئی آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو بہت ہی بدترین انسان سمجھا جاتا ہے. وہ بالکل بدترین انسان سمجھا جاتا ہے. کوئی اس کی خبر نہیں لیتا. اولڈ ہاؤس میں اس کو داخل کر دیتے ہیں وہاں بچے. اس کی کوئی خبر نہیں لیتا. میں نے وہ ہاؤس بھی دیکھے ہیں امریکہ میں. کوئی خبر نہیں لیتا. اور بیار و مددگار وہ ہو جاتے ہیں ماں باپ, بوڑھے ماں باپ. ان کی دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. ہوتا کیوں ہے؟ جب انہوں نے اپنے بچوں کو نہیں پالا 18 سال کے بعد اولاد آزاد ہو جاتی ہے, لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی. وہ کہتے ہیں جب ماں باپ نے ہمیں نہیں پالا ہم کو زیادہ فکر کریں. انتقال ہو گیا تو ٹھیک ہے, گلدستہ لے کر پہنچ جائیں گے اور کبھی عید پر کرسمس ڈے میں جا کر ملاقات کر لیں گے. اور اس پیغام کو پوری دنیا میں ہم پھیلانا چاہتے ہیں کہ فرانس کا تجارتی ایک بات اور ہے, حکومت اگر نہیں, ہمارے پاکستان میں تو الحمدللہ کافی زور شور سے اس کے خلاف احتجاج ہوا ہے. ترکی میں بھی احتجاج ہوا ہے, قطر میں بھی اچھا احتجاج ہوا ہے. رات ہی میری ازبکستان سے بات ہو رہی تھی, وہ ہمارے فاضل ہیں, انہوں نے وہاں ابھی تک کچھ نہیں شروع ہوا, حکومت نے کچھ نہیں کیا. ہم نے کہا حکومت نہیں کرتی تو آپ اپنی دکانیں تو بند کریں, اپنی دکانوں میں فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. عوام جب کریں گے تو حکومت اس کو نہیں روک سکے گی. ان کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کیا ہوگا. خلاصہ یہ کہ جب اسلام کی تعلیمات سے روگردانی کی جاتی ہے تو طرح طرح کے مسائل پیدا ہوا کرتے ہیں. وہ پیدا ہو رہے ہیں. فرانس کے لوگ جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہیں. ان کو خطرہ ہے کہ اسلام پھیل جائے گا اور ہمارے ملک سے ہمارا ملک ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. خدا کرے ایسا ہی ہو. آج کا میرا پیغام یہی ہے, اور وہ یہ ایک پیغام یہ کہ تمام باتوں کا معاملہ ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. توبہ کرو اللہ کے سوا. آپ نے سب گناہوں کو, ایک جو بھی کوئی گناہ کر رہا ہے وہ اس سے توبہ کرے, استغفار کرے. ہر ایک اپنے اعمال کا جائزہ لے, صبح سے لے کر رات تک ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارا کون سا عمل جائز کون سا ناجائز ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سب گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی مسلمانوں کی مدد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.